السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمہیدات، تمجیدات، ہر قسم کی یکتائی، بڑھائی، شہنشائی، وحدائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ان گنت لا تعداد بے حد و شمار درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم، محتشم، مکرم دوستو، بزرگوں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے نماز کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور نماز کا جو صحیح طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے، جس طرح پیارے پیغمبر نے نماز پڑھی ہے اس طرح ہم نماز کا طریقہ سن اور سنا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسلام کا جو سب سے اہم فریضہ جس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں کا اثاثہ نماز ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے، شرک اور بندے کے درمیان ریڈ لائن جو ہے وہ نماز ہے، اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان جو ایک رکاوٹ کو ختم کرتی ہے اور ایک ذریعہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنے کا، یہ وہی نماز ہے، اور یہی نماز جنت کی کنجی ہے، اور یہی نماز پیارے پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہی نماز ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں بندے کو عطا کی ہیں ان سب کو سائڈ پہ رکھ کے سب سے پہلے اللہ جس چیز کا بندے سے حساب کرے گا، جس چیز کا بندے سے حساب لے گا، وہ نماز ہی ہوگی۔ اور یہ ہم چھوٹی سی کاوش ہماری کہ شاید کہ اللہ ہماری اس کوشش کو جو ہم کوشش کر رہے ہیں، نماز کا طریقہ سیکھ رہے ہیں، نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، شاید اس کو قبول کر کے ہماری محنت کو دیکھ کر کے اللہ ہمارے لیے یہی محنت کو ذریعہ نجات بنا دے۔
ہم نے رکوع تک یہ بات کر لی تھی، رفع الیدین تک کہ بندہ جب رکوع جاتا ہے تو رفع الیدین کرنا ضروری ہے، یہاں تک بات ہو گئی تھی کہ پیارے پیغمبر نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی نماز تو بہت دور ہے، ایک بھی رکعت ایسی نہیں ہے جو پیارے پیغمبر نے بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہو۔ پیارے پیغمبر رفع الیدین کرتے، اس کے بعد رکوع چلے جاتے تھے۔ آج ہم نے رکوع سے بات کرنی ہے کہ پیارے پیغمبر رکوع کس طرح کرتے تھے، ان کا رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع جاتے تھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکع، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے تھے، لم تشخص، پیارے پیغمبر بہت زیادہ جھکتے بھی نہیں تھے کہ اتنا جھک جاتے تھے کہ جب ان کی کمر ہے، کمر سے نیچے ان کا سر چلا جائے، اتنا جھکتے بھی نہیں تھے، اور اتنا اپنے سر کو بلند بھی نہیں کرتے تھے کہ جو کمر ہے اس سے ہی سر ان کا اوپر چلا جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اذا رکع لم یخشش رأسہ ولم یصوبہ ولکن بین ذالک، ان دونوں کے درمیان ہوتے تھے، نہ بہت زیادہ جھکتے تھے نہ بہت زیادہ اوپر ہوتے تھے، بالکل معتدل اور ان دونوں کے درمیان ہوتے تھے۔ جو ان کی کمر ہوا کرتی تھی پیارے پیغمبر کی، وہ جو سر ہے بالکل اس کے برابر تھا، سر، کمر اور پیٹھ یہ بالکل برابر ہوا کرتے تھے۔ اس طرح پیارے پیغمبر جب رکوع جاتے تھے تو رکوع کا ان کا طریقہ یہ تھا۔ اس کے بعد جب رکوع جاتے تھے ہاتھ کہاں رکھتے تھے، ہاتھ رکھنے کا طریقہ بھی صحابہ کرام نے بیان کیا۔ فرمایا ثم رکع فوضع یدیہ علی رکبتیہ، فوضع اپنے ہاتھوں کو کھولتے، اپنے ہاتھوں کو اس طرح کھولتے، اتنا زیادہ بھی نہیں کھولتے، اس طرح نارمل سا ہاتھوں کو کھولتے اور اپنے گھٹنوں پر رکھ دیتے، اور اس طرح رکھتے رکبتیہ کأنہ قابض علیہما، کہ ان دونوں کو جکڑنے والے ہیں، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہیں۔ اس طرح پیارے پیغمبر کا رکوع کا طریقہ ہوا کرتا تھا، اس طرح رکوع کرتے تھے۔ اور تیسری بات جو بیان کی وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتَجَافَى عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَتَّرَ يَدَيْهِ اپنے ہاتھوں کو رکھتے تھے، اپنے ہاتھوں کو رکھ کے جو یہ کوہنیاں ہیں یہ اپنے اس سے دور ہوا کرتی تھی، یعنی بالکل سیدھی کمان کی طرح۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر کی جو یہ جو بازو ہے یہ کمان کی طرح سیدھا ہوا کرتا تھا، بالکل سیدھا رکھتے تھے، بالکل پیارے پیغمبر کا یہ رکوع کرنے کا طریقہ۔ لیکن آج ہم دیکھیں یہ ہمارے رکوع کرنے کے طریقے کس طرح ہو گئے ہیں، کوئی کمر کو اس طرح رکھتا ہے، کوئی کس طرح رکھتا ہے، سر کدھر جا رہا ہے، اس کی پیٹھ کدھر جا رہی ہے، کمر کدھر جا رہی ہے، کس طرح یہ رکوع کا طریقہ ہے اور کس طرح یہ رکوع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجزئ صلاۃ احدکم، ایک صحابی کو دیکھا اس کی کمر سیدھی نہیں تھی، جب اس نے رکوع کیا اس کی کمر سیدھی نہیں تھی، پیارے پیغمبر نے فرمایا لا یجزئ صلاۃ احدکم، اس طرح کی ساری زندگی بھی تو نمازیں پڑھتا رہے، جب تو فوت ہوگا تو پیارے پیغمبر کی یعنی مجھ محمد کی جو امت ہے اور مجھ محمد کی جو فطرت ہے اس پہ فوت نہیں ہوگا۔ اس طرح کی ساری زندگی بھی نمازیں پڑھی ہوئی کوئی کام نہیں آئیں گی اگر پیارے پیغمبر کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہم نے نماز نہ پڑھی۔ آج ہمارا طریقہ کیا ہے، جلدی جلدی مسجد میں آئے، مسجد میں آ کر کے وضو کیا، جھٹ سے نماز پڑھی اور خود بھی نہیں پتا کس طرح پڑھتے ہیں۔ اس طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح مرغی چونچ دانا لینے کے لیے چونچ نہیں مارتی نیچے، اس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ رکوع کرتے ہوئے اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا اور رکوع کرتے ہوئے اطمینان نہیں کرتا، سکون نہیں کرتا، ٹھہرتا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے پیغمبر کے یہ الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی نماز نہیں ہے جو بندہ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اور اطمینان پیدا نہیں کرتا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے پوچھا اے میرے صحابہ ذرا مجھے بتلاؤ اس امت میں اس دنیا میں سب سے بڑا چور کون ہے؟ اسوأ الناس، سب سے بڑا چور کون ہے؟ آپ کس کو سب سے بڑا چور کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں سب سے بڑا چور وہی ہے نا جو مال چراتا ہے، جو بہت زیادہ ڈاکے مارتا ہے، جو چوریاں کرتا ہے، جو مال کو چھینتا ہے، وہی سب سے بڑا چور ہے۔
صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسرق من صلاتہ، جو بندہ اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. اے اللہ کے رسول نماز میں چوری کس طرح ہوتی ہے؟ نماز میں چوری کس طرح کرتے ہیں؟ نماز تو بندے نے پڑھ لی، اس میں چوری کی کون سی بات آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسرق من صلاتہ لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، جو بندہ اپنا رکوع پورا نہیں کرتا، اپنا سجدہ پورا نہیں کرتا، جب رکوع کرتا ہے تو جلدی پڑی ہوتی ہے، رکوع کر کے بس جان چھڑائی اور مسجد سے بھاگنے کی کرتا ہے، یہ بندہ جو ہے جو رکوع صحیح طرح نہیں کرتا، اپنی جو نماز پڑھتا ہے اس میں اطمینان پیدا نہیں کرتا، خشوع پیدا نہیں کرتا، سکون سے ٹھہر کے نماز نہیں پڑھتا، پیارے پیغمبر نے اس طرح کے بندے کے لیے فرمایا ہے یہ بندہ میری امت کا سب سے بڑا چور ہے. سب سے بڑا چور کس کو کہا ہے؟ جو نماز ٹھہر کر نہیں پڑھتا، جو اپنے رکوع میں اپنے سجدے میں ٹھہراؤ پیدا نہیں کرتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مرد وہ مومن الذین هم فی صلاتہم خاشعون. یہ نہیں کہا کامیاب ہو گئے وہ بندے جو نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کامیاب ہو گیا وہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے لیکن خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے. اللہ کو بغیر خشوع خضوع والی نمازیں قبول نہیں ہیں، اللہ کو نہیں چاہیے بغیر خشوع خضوع والی. اس طرح کا دوسری روایت میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آ کر کے وضو بھی کرتا ہے، ٹائم بھی لگاتا ہے، مسجد میں بھی آتا ہے، رکوع سجدہ بھی کرتا ہے، جب مسجد سے باہر جاتا ہے یہی نماز آسمان کی طرف جاتی ہے اور آسمان کی طرف سے ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کر کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے اور نماز خود اسے بد دعا دیتی ہے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا اللہ تجھے بھی اس طرح برباد کر دے. جو بندہ نماز کے ساتھ مذاق کرتا ہے یہ نماز بندے کو بد دعا دیتی ہے، اے اللہ جس طرح اس نے مجھے برباد کیا ہے اے اللہ اس کو بھی تباہ کر دے. اسی طرح ہی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز پڑھنا اکیلا نماز پڑھنے کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، نماز اکیلی نہیں اللہ کو قبول، نماز کے ساتھ خشوع خضوع بھی پیدا کرنا پڑے گا، نماز کے ساتھ خشوع خضوع بھی ضروری. جس طرح کہ دوسری جگہ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم واذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى. جو یہ منافق ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مجھے دھوکہ دیتے ہیں. کیا دھوکہ دیتے ہیں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سستی کرتے ہیں، نماز صحیح طرح نہیں پڑھتے، نماز میں خشوع خضوع اختیار نہیں کرتے، نماز میں پتہ نہیں ہوتا کہاں کھڑا ہے، کس طرح کھڑا ہے، کیا لینے آیا ہے، اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں یا میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی، میرے ذہن میں خیال تک نہیں ہے. یہ عادتوں کی نمازیں ہیں، یہ ہماری عبادتوں کی نمازیں نہیں ہیں، یہ عادتوں کی نمازیں ہیں. یہ عادت بنی ہوئی ہے مسجد میں آنا ہے، مسجد میں آ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم نے رکوع جانا ہے، سجدہ جانا ہے، یہ ہماری عادت بنی ہوئی ہے. اس پوری عادت میں صرف ایک چیز ہے جو ہمیں کرنی پڑتی ہے، وہ دوسرے رکوع کے بعد یعنی دوسرا جو شہد کرتے ہیں اس کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں، یہ صرف ایک کام ہم نے ذرا توجہ سے کرنا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کئی مرتبہ ہم اس میں بھولتے ہیں. ایک تو ہے نا ہماری عادت اللہ اکبر کہا، اس کے بعد رکوع کیا، اس کے بعد کھڑے ہوئے سجدہ کیا، یہ ہماری عادت بنی ہوئی ہے. صرف ایک کام پوری نماز میں توجہ کرنے والا ہوتا ہے، وہ ایک ہوتا ہے کہ پہلے تشہد میں اس کے بعد دوبارہ اٹھنا. کئی مرتبہ ہم تشہد کرتے نہیں یا کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں یا کس طرح اور کس طرح کئی مرتبہ ہم رکھتے بھول جاتے ہیں. یہ ہماری نمازوں کی حالت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا ہے نمازیں پڑھنے کا؟ صرف اسی لیے یہ حکم دیا تھا کہ آپ میرے سامنے آئیں. اللہ کے ساتھ یہ کنیکشن ہے، جس طرح مطلب ایک رابطہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ بندے کو کیا چاہیے، بندہ چاہتا کیا ہے. جس طرح کہ ایک بندہ مسجد میں آیا، جس طرح کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے نمازی کے لیے. نماز پڑھتا ہے، اے اللہ نماز بھی پڑھتا ہے، مسجد میں بھی آتا ہے،
ٹائم بھی نکالتا ہے، وضو بھی کرتا ہے، اپنا کاروبار بھی بند کرتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، رکوع سجدہ بھی کیا، تیرے سامنے بھی جھکا ہے، نماز پوری پڑھی، 4 رکعتیں جتنی بھی رکعتیں پوری پڑھی ہیں اس میں دعائیں بھی پوری پڑھی ہیں، فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازی کے لیے، نمازی کا لفظ بولا ہے، ہلاکت ہے نمازی کے لیے، الذین هم فی صلاتہم، نمازیں تو پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا فریضہ جو اللہ کا تھا ہم نے وہ پورا کر دیا ہے، لیکن الذین هم فی صلاتہم، یہ اس طرح کی جو نمازیں ہیں نا ان کی ساہون، اس طرح کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک بندہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں، 90% لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے نہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایک الگ ہے سسٹم، ان کا ایک الگ گناہ ہے، ان پر کوئی نہیں، ان کا ایک الگ گناہ ہے، جس طرح بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک بندہ ٹائم بھی نکالتا ہے، مسجد میں بھی آتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اللہ کا فریضہ ادا کر دیا ہے، اتنا کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی اسے فائدہ نہ ہو، ان دونوں میں سے ایک بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں اور دوسرا بندہ جو ہے ساری کوشش کرنے کے بعد بھی اسے کچھ نہیں ملتا، تو ہم افسوس کس پر زیادہ کریں گے؟ یقیناً اسی پر زیادہ افسوس ہوگا جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد پھر بھی اسے کچھ نہیں ملتا، مسجد میں آتا ہے لیکن پھر بھی کچھ حاصل کر کے نہیں جاتا، الٹا گناہ لے کے چلا جاتا ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے کئی طرح آپ نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے، ایک بندہ مسجد میں آیا، اس نے وضو کیا اچھی طرح، وضو کر کے نماز پیارے پیغمبر کے سامنے پڑھی ہے، رکوع بھی کیا ہے، سجدہ بھی کیا ہے، پوری رکعتیں بھی پڑھی ہیں اور اس میں دعائیں بھی پڑھی ہیں، ہر چیز کی ہے، اس کے بعد بھی پیارے پیغمبر کے پاس آیا، سلام کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والسلام وعلیکم السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے میرے صحابی تو نے نماز پڑھی ہے، میرے سامنے نماز پڑھی ہے، میں نے دیکھا نبوت کی آنکھوں کے ساتھ تجھے میں نے دیکھا ہے، لیکن میں دیکھ کر بھی کہتا ہوں کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اے اللہ کے رسول میں نے آپ کے سامنے نماز پڑھی ہے، میں نے پوری رکعتیں پڑھی ہیں، سب کچھ میں نے آپ کے سامنے کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کی تو نے نماز پڑھی ہے اللہ کے کاغذوں میں اس طرح کی نماز بالکل قابل قبول نہیں ہے، تو بھی اسی طرح کا بندہ ہے، ایک بندہ بالکل مسجد میں آیا ہے نہیں اور دوسرا بندہ جو مسجد میں آیا، دونوں برابر ہیں اگر تو نے اس طرح کی نماز پڑھنی ہے۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو لوٹ جا، تیری نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جب رکوع کرنا ہے تو رکوع میں بالکل اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اتنا لمبا رکوع کرتے تھے، اتنا لمبا رکوع کرتے تھے کہ ہم سوچنے لگ جاتے تھے کہ کہیں پیارے پیغمبر بھول تو نہیں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھول گئے ہیں جو اتنا لمبا رکوع کر دیا ہے۔ اسی پیارے پیغمبر نے، اسی رسول نے، انہوں نے ہی ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نے کس طرح نماز پڑھنی ہے۔ اور آج ہم نمازیں اپنی دیکھیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، ایک بندہ صحابی تو بیان کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہیں بھول گئے ہیں، اور ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ رکوع کر بھی لیا یا نہیں کیا۔ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر اس طرح سجدہ کرتے، اس طرح رکوع کرتے تھے کہ ان کی جو کمر ہے، کمر پہ پانی کا گلاس رکھ دیا جائے نا تو وہ گلاس بھی نہیں ہلتا تھا، اتنی مطلب نرم و بالکل برابر اپنی کمر کر کے پھر رکوع کیا کرتے تھے۔ رکوع کرنے کا ان کا ایک انداز تھا اور لمبا رکوع کیا کرتے تھے۔ ایک بندہ مسجد میں آ ہی گیا ہے، اس نے ٹائم نکال لیا ہے، جہاں 4 رکعتیں پڑھنے میں 2 منٹ لگیں گے وہاں 4 لگ جائیں گے، ایک خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ اس طرح کی نمازیں صرف جس طرح کا ڈھانچہ ہوتا ہے نا، انسان کا ڈھانچہ ہوتا ہے، اس میں کوئی روح نہیں ہوتی، یہ بغیر روح کے نمازیں ہیں، اس طرح کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور میں نے بیان کر دیا کہ رکوع کا جو طریقہ پیارے پیغمبر کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سختی کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو پکڑتے تھے اور یہ جو بازو ہے یہ بالکل سیدھا رکھتے تھے اور یہ جو کمر ہے یہ بالکل سیدھی رکھتے تھے اور جو سر ہے یہ کمر کے بالکل برابر ہوا کرتا تھا، نہ بالکل نیچا ہوا کرتا تھا اور نہ بالکل زیادہ اونچا ہوا کرتا تھا۔ اور اس میں دعائیں پڑھا کرتے تھے، ایک تو دعا جو زیادہ پڑھی جاتی ہے اور یہی ابو داؤد کی روایت ہے، یہی پیارے پیغمبر حکم دیا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ
اس کا حکم دیا کرتے تھے کہ یہ پڑھے، اور زیادہ تر یہ بھی دعا پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ دو دعائیں، ایک ابو داؤد کی روایت ہے اور دوسری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ دو دعائیں جو ہیں یہ پیارے پیغمبر زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی دعائیں جس طرح کہ سبحان الملک القدوس رب الملائکہ، یہ دعا بھی رکوع میں پڑھا کرتے تھے، اور کئی اور روایتیں بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ دو روایتیں ہیں، ایک کا حکم دیا کرتے تھے اور خود کبھی کبھی اس کا عمل کرتے سبحان ربی العظیم، اور دوسری جو دعا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ رکوع میں جاتے تھے اور رکوع کے بعد اس طرح اٹھ جاتے تھے، اور اٹھ کر بھی جس طرح کہ میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا، اٹھ کر بھی رفع الدین کیا کرتے تھے۔ رکوع میں جاتے وقت بھی ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اور رکوع سے جب اٹھتے تھے تب بھی ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک یا یہاں کانوں کی لو تک اٹھایا کرتے تھے۔ جب اٹھتے تھے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، سمی اللہ لمن حمیدہ۔ جب یہاں کئی لوگوں کو اشکال ہو جاتا ہے کہ سمی اللہ لمن حمیدہ یہ صرف امام ہی کہے گا یا مقتدی بھی کہے گا ساتھ، تو یہ میں واضح کر دوں کہ جب امام کہے گا، امام کے کہنے کے بعد مقتدی بھی کہے گا سبحان سمی اللہ لمن حمیدہ۔ سمی اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد ربنا لک الحمد کے الفاظ بھی آتے ہیں، ولک الحمد کے الفاظ بھی آتے ہیں، اللہم لک الحمد کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر اس کے بعد پھر سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آج کئی لوگ جو ہیں اللہ نے یہ دعا پڑھنے کی توفیق ان سے چھین لی ہے۔ پیارے پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں، ایک صحابی پیچھے کھڑے ہیں، سانس پھولا ہوا ہے، جلدی جلدی مسجد میں آئے، آ کے اونچی آواز سے ان سے آواز نکل گئی ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ پیارے پیغمبر نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد پوچھا صحابہ سے، اے میرے صحابہ جو پیچھے سے آواز آئی تھی وہ کس کی آواز تھی؟ تو صحابی چپ رہے، ڈر گئے، چپ رہے۔ پیارے پیغمبر نے پھر پوچھا، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے یہ آواز غلطی سے نکل گئی تھی، یعنی اونچی آواز سے نہیں پڑھنا تھا، سلو آہستہ آواز سے پڑھنا تھا، لیکن مجھ سے اونچی آواز سے نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 فرشتوں کو دیکھا ہے، سارے کے سارے فرشتے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے، ایک دوسرے سے دوڑ رہے تھے کہ یہ کلمات میں نے لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اور دوسرا کہتا ہے میں نے لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ اتنے عمدہ کلمات، دیکھیں نا آپ ان کا ترجمہ ہی ذرا دیکھ لیں، سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اللہ کی شان حمدن، اللہ تیرے لیے ساری حمدیں، کثیرن بہت زیادہ، اللہ تو بابرکت ہے، اللہ تو طیب ہے، تو پاک ہے، اللہ تیری پورے جہان سے سب سے زیادہ تیرے لیے ہی تعریفیں ہیں۔ اگر ہم پڑھ لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جب کھڑے ہوتے تھے اس کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، یہ دعا پیارے پیغمبر اپنے رکوع میں پڑھا کرتے تھے۔ اپنے جب کھڑے ہو جاتے تھے تو پیارے پیغمبر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ پیارے پیغمبر کی رکوع کا طریقہ تھا، جس طرح رکوع کیا کرتے تھے اور جس طرح کھڑا ہوا کرتے تھے، اور جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں خشوع و خضوع کا اہتمام کرتے تھے، اور پیارے پیغمبر کس طرح اپنی نماز بالکل ٹھہر ٹھہر کر اور اطمینان سے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بہت زیادہ لوگ، میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا تو بہت زیادہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، ان کے اعضاء چمکتے ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے، ساری زندگی انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہوں گے، میں ان کو دیکھ کر خوش ہو جاؤں گا کہ یہ میری امت ہے، انہوں نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ مجھ کو ماننے والے ہیں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب وہ میرے پاس ہونے لگیں گے تو درمیان میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی، میں پوچھوں گا
اے اللہ یہ دیوار کیوں بنا دی گئی ہے؟ یہ میری امت ہے، میں نے ان کو پہچان لیا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے تھے، مجھ کو ماننے والے تھے، مجھ پر ایمان لانے والے تھے، تو ان کے درمیان اور میرے درمیان دیوار کیوں بنا دی گئی ہے؟ بتایا جائے گا اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جب آپ دنیا سے آ گئے تھے، آپ کے بعد انہوں نے اس دین میں نئی نئی ایجادات اپنی طرف سے نئے نئے کام شروع کر دیے تھے، اپنی طرف سے نئے نئے کام شروع کر دیے تھے، اور اپنی طرف سے کام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دین ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ پیارے پیغمبر فرمائیں گے سحقن سحقن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دو، دفع کر دو، اس طرح کے بندے، اس طرح کی امت میری امت نہیں ہے، اس طرح کو میں ملنا بھی اور دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، جنہوں نے میرے آنے کے بعد دین میں نئے نئے کام شروع کر دیے اور نئی نئی ایجادات شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا نبی آپ کو دے دے آپ نے اس کو لے لینا ہے، جہاں آپ کو حکم دے دے آپ نے وہ کام کرنا ہے، اور جہاں آپ کو روک دے آپ نے وہاں رک جانا ہے۔ دین میں آپ کوئی بھی ایسا کام کریں جو پیارے پیغمبر کی شریعت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، پیارے پیغمبر نے اس کا حکم نہیں دیا، اگر آپ جتنا بڑا آپ جتنا سوچ سکتے ہیں احد پہاڑ کے برابر سونا بھی آپ خرچ کر دیں، پیارے پیغمبر کے اس پر مہر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردود ہے وہ۔ اللہ من احدث فی امرنا، دین میں جو کوئی بھی کام ہے اگر آپ نے اپنی طرف سے گڑھا ہے تو وہ مردود ہے۔ یہ شعبان کی 15 تاریخ جس کو صوفی حضرات اور مولوی حضرات بہت زیادہ فضیلت والی باتیں کرتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس میں بہت زیادہ عقیدے بھی بیان کیے جاتے ہیں، جس طرح کہا جاتا ہے کہ اس رات بندے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ عمریں بڑھا دی جاتی ہیں، اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، تقدیر لکھی جاتی ہے، روزی میں اضافہ ہوتا ہے، اور بیوہ عورت کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اس دن جو میرا خامد فوت ہوا ہے اس کی روح لٹائی جائے گی۔ اس طرح کے کئی اور عقیدے بھی ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے، اللہ کو گواہ بنا کے، منبر رسول پہ کھڑا ہو کے یہ بات کہتا ہوں، اگر منبر رسول پہ یہ بات کھڑا ہو کے میں یہ بات کہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے اس 15 تاریخ جو شعبان کی تاریخ ہے کوئی بھی ایسی روایت نہیں ہے جو اس کی فضیلت میں آئی ہو، کوئی بھی صحیح روایت، ساری کی ساری جتنی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، جتنے قصے اور یہ من گڑت جو بھی بیان کیا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے اپنی طرف سے ہیں، کوئی بھی پیارے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کسی مولوی سے، آپ کسی بندے سے جا کے پوچھیں کہ پیارے پیغمبر کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، یا اس کے بعد کا جتنا بھی دور ہے اس کے دور میں کہیں بھی آپ بتلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کوئی بھی فضیلت، اس رات کی فضیلت میں کوئی بھی بات بیان کی ہو، یا پیارے پیغمبر یا صحابہ کرام اس رات کو تھوڑی بہت فضیلت دیتے ہوں، کہیں بھی کوئی بھی حدیث آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیں، آپ نماز کا طریقہ یہ آپ دیکھ لیں، صحابہ کرام نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ پیارے پیغمبر نماز میں کس طرح انگلیاں کھولا کرتے تھے، پیارے پیغمبر کس طرح کہاں دیکھتے تھے، کس طرح انگلیاں کھولا کرتے تھے، کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، کس طرح حرکت کیا کرتے تھے، کتنی دیر نماز پڑھا کرتے تھے۔ جن صحابہ نے یہ چیزیں ہمیں بیان کی ہیں، اور یہ جو اتنی بڑی رات ہے، کیا اس کے بارے میں کسی صحابی نے بیان نہیں کیا؟ اگر آپ اس کو نیکی سمجھ کر آپ اس رات میں کوئی بھی کام کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کے بارے میں، یہ روایتیں بھی بہت آتی ہیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی کہ اگر آپ 100 نماز پڑھیں گے تو اس طرح اجر ملے گا، آپ کو 12 نماز پڑھیں گے، 12 رکعتیں پڑھیں گے اور اس میں آپ سورۃ اخلاص پڑھتے جائیں گے، یا اس طرح کی پتہ نہیں کئی روایتیں ہیں۔ اور اس کے روزے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھ لیا تو آپ کو بہت زیادہ فضیلت ہوگی۔ اس طرح کے کوئی بھی حدیث نہیں ہے، ساری کی ساری انہوں نے اپنے کھانے کے طریقے بنائے ہوئے ہیں، ہر چیز یہ اپنی طرف سے بیان کرتا ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں، اگر آپ کو کوئی روایت مل جائے، صحیح روایت جو مولوی کہہ دے کہ یہ صحیح روایت ہے، قسم خدا کی یہ جو 15 تاریخ آ رہی ہے، ہم سارے مل کر کے آپ سے زیادہ باتیں کریں گے، آپ سے زیادہ جھنڈیاں لگائیں گے، اور جو یہ کام کرتے ہیں آپ سے زیادہ کریں گے۔ یار کوئی روایت آئے تو صحیح۔ ہاں جی، اگر ہم کہتے ہیں
کہ نیکی ہے ہم نیکی کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بتائیں کہ اگر ایک بندہ ہے جمعے کی 4 رکعتیں پڑھ دیتا ہے، یعنی فرض 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی آپ بات کر لیں، ظہر کی آپ 4 رکعتوں کی بجائے آپ 6 رکعتیں پڑھ دیں. میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے 2 رکعتیں اضافی کیوں پڑھی ہیں؟ تو آپ مجھے کہیں جناب صاحب مولوی صاحب اس میں حرج کیا ہے؟ میں اگر 6 رکعتیں پڑھ لی، آپ مجھے بتائیں نماز پڑھنا گناہ ہے؟ جتنی مرضی آپ لمبی نماز پڑھتے رہیں، اس میں کون سی گناہ والی بات ہے؟ تو جہاں پیارے پیغمبر نے کہہ دیا ہے آپ وہاں رکیں گے، آپ 4 رکعتیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز قبول ہوگی، ورنہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. اگر آپ 4 کی بجائے 3 رکعتیں پڑھ دیتے ہیں، یا مغرب کی آپ 3 کی بجائے 4 پڑھ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں باقی 4 ہیں، یہ 3 کیوں ہیں؟ تو یہ شریعت ہے، ہمیں پابند بنایا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، یہ ایک دائرہ ہے، یہ ایک اسلام ہے، ہمیں حکم دیتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو ہمیں حکم دے دیا گیا ہے ہم نے اسی پر عمل کرنا ہے، اس سے نہ ہم اضافی کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. اور جو بندہ اس سے اضافی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس سے پیچھے ہٹتا ہے تو وہ پیارے پیغمبر پر الزام لگاتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، آج کے بعد نہ اس میں کوئی اضافہ ہو سکے گا نہ اس میں کوئی کمی ہو سکے گی. اور اگر آپ اس میں کوئی کمی کرتے ہیں یا اس میں کچھ اضافہ کرتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارا دین تو اتنا بہترین دین ہے. ہمارے دین میں یہ جو آتش بازی کرتے ہیں، یہ پٹاخے، یہ جو سارا سسٹم کرتے ہیں، یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ جب دین اسلام ہمارا شروع ہوا، اذان کا مسئلہ تھا، جب نماز کے لیے اذان دینی تھی، لوگوں کو بلانا تھا، تو پیارے پیغمبر یہ مشورہ کر رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے. تو بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ جس طرح کے جو کنوس جو ہوتا ہے، اونچی آواز سے جو آواز لگاتے ہیں اور لوگ جمع ہو جاتے ہیں، آپ وہ کر لیں. تو پیارے پیغمبر نے تو اس کا بھی ہمیں حکم نہیں دیا، اس سے بھی منع فرمایا ہے. تو یہ پٹاخے، چھرلیاں اور یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ یہ ہر چیز اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے. صرف اور صرف یہ پورا شعبان کا مہینہ، اس میں صرف اور صرف روزوں کی اہمیت ہے کہ آپ پیارے پیغمبر اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. یہ ضرور اہمیت ہے کہ اس میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی رات جس کو آپ مخصوص کریں اور آپ کہیں کہ اس میں آپ یہ نیکی کریں تو یہ زیادہ اجر ملے گا، یہ کم ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ اپنی طرف سے ساری بنائی ہوئی ہیں. میں ایک آپ کو قول سنا دیتا ہوں. زید بن اسلم یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مشائخ کو دیکھا، ان کے تقریباً 1000 سے زیادہ مشائخ ہیں، محدثین ہیں، حدیثیں پڑھنے والے، لکھنے والے، پڑھانے والے، لوگوں کو بتانے والے. کہتے ہیں کہ میں نے 1000 سے زائد اپنے مشائخ کو دیکھا ہے. 1000 سے زائد مشائخ میں سے کوئی بھی ایسا میرا شیخ نہیں تھا، کوئی استاد نہیں تھا، کوئی قرآن و حدیث کو جاننے والا کوئی ایسا میرا شیخ نہیں تھا جس بندے نے شعبان کی 15ویں رات کو دوسری راتوں سے زیادہ اہمیت دی ہو. کوئی بھی میرا شیخ اتنا استاد نہیں تھا جس نے نارمل جس طرح کے تہجد پڑھتے ہیں یا اس طرح کچھ بھی نارمل جو راتیں چلتی تھی صرف اسی طرح نمازیں عبادات کرتے تھے. اس رات میں کوئی بھی فضیلت نہیں ہے جو پیارے پیغمبر سے ثابت ہو. اس لیے ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق چلنا چاہیے اور جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق